الذي بيده تفريق الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العظيم. محترم دوستو، گزشتہ 2-3 ہفتے سے یہ بات چل رہی ہے کہ قبر جو کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی پہلی منزل، پہلا ٹھکانہ ہے، اس کے عذاب سے، اس کی تکلیف سے انسان کیسے بچ سکتا ہے. تو اس کے لیے 4 اعمال بتائے گئے تھے، جن میں سے 3 عمل کی بات ہو چکی ہے. سب سے پہلا نماز کی پابندی، والدین کی فرما برداری اور حلال رزق کھانا. چوتھا کام جس کی وجہ سے ہماری قبر جنت کا ایک باغ بن سکتی ہے، چوتھا کام یہ ہے کہ جس طرح ہم حقوق اللہ کو ادا کرتے ہیں اسی طرح حقوق العباد پر بھی ہم دھیان دیں، کیونکہ حقوق 2 ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد. حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی آئے گی تو اس کے لیے تو اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے. حقوق اللہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی اللہ کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، یہ جو ارکان اسلام ہے، یہ ساری چیزیں یہ حقوق اللہ میں آتی ہیں، جس سے بندے کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اگر ان میں کوئی کمی آ گئی تو اللہ غفور الرحیم ہے، اسے معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر بندے کا حق جو ہم پر رہ گیا، اگر ہم اسے ادا نہ کیے اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. جب تک وہ بندہ جس کا حق ہے ہم پر وہ معاف نہ کر دے یا اس کو اس کا حق دے نہ دیا جائے. اور آج یہ ہوتا ہے کہ جب ابا دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے حق کو ان کے بچے چکاتے ہیں. جس کا قرضہ ہوتا ہے ان کی اولاد ان کے حق کو پورا کرتی ہے. ٹھیک ہے، کسی سے قرضہ لیے تھے 1000، 2000، لاکھ، 2 لاکھ ہم دے دیے، لیکن جو وہ باپ بھی ایک انسان ہی ہوگا جو اس نے اگر کبھی کسی کو تکلیف دی ہوگی، اس تکلیف کی معافی کیسے ہوگی؟ اس تکلیف کی معافی تو اسی سے مانگنی پڑے گی جس نے تکلیف دی ہے، اسی کو مانگنی پڑے گی جس کو تکلیف دی. اس لیے حقوق اللہ آج کیا ہوتا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد گزار ہے، نفلیں پڑھتا ہے، اس کو لوگ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک تاجر بھی ہے، تجارت کرنے والا ہے، اس نے ایک دکان لگا دی اور وہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور جو تجارت کرتا ہے اس کے اندر وہ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے حق کو نہیں مارتا،
تو وہ اس تہجد گزار سے افضل ہے جو تہجد گزار مسجد میں آ کر رات میں روتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اس کے معاملات گڑبڑ ہیں، اس کے معاملات بندوں کے حق میں خراب ہیں، تو وہ شخص یہ جو تجارت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، یہ شخص اس تہجد گزار سے افضل ہے۔ یہ چار کام ہیں: نماز، حقوق والدین اور رزق کے حلال، اور چوتھا کام بندے کے حق کو ادا کرنا۔ جس کا ہم پر قرض ہے، جس کا ہم نے لیا ہے، جس کی ہم نے کبھی چوری کی ہے، اگر ہمارا ایمان جاگ رہا ہے کہ کسی کو ہم نے دھوکہ دیا ہے، تو ہم اس سے جا کر کہہ سکتے ہیں۔ یہ شرمندگی آج کی جو چند منٹوں کی شرمندگی ہے، کل قیامت کے دن کئی سو سال تک اس شرمندگی سے زیادہ وہاں شرمندگی ہوگی، کیونکہ وہاں کا ایک دن قرآن کہتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو یہ شرمندگی آدمی کسی سے معافی مانگ لے، یہ شرمندگی نہیں ہے، بلکہ وہی انسان کل کے دن اس کی تعریف کرے گا۔ یہ ہم تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قبر کی منزل تھی۔ قبر کے بعد جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جب قیامت برپا ہوگی اور قبر سے انسان اور جتنے مردے ہیں وہ سب نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، اس وقت کا کیا منظر ہوگا؟ اب میں اس قبر کی منزل سے آگے بڑھتا ہوں۔ اس وقت کے بارے میں قرآن کریم 17ویں پارہ کے 10ویں صفحہ کے اندر سورت شروع ہو رہی ہے، سورۃ الحج۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں کو صرف ایمان والے نہیں سب کو بتایا، کیونکہ قیامت سب کے لیے برپا ہوگی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ کس معاملے میں رب سے ڈرنا ہے؟ اللہ آگے فرما رہا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا جھٹکا ایک بہت خطرناک جھٹکا ہے۔ وہ جھٹکا کیسا ہوگا؟ قیامت کا منظر ایسا ہوگا، قرآن کریم آگے بیان کرتا ہے اس کو۔ اللہ بتا رہا ہے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ایسا دن ہوگا کہ اس وقت دودھ پلاتی ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی۔ وتذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، اور جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا، جس کے پیٹ میں حمل ہوگا، وہ ماں اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے یا نبی وترى الناس سکارى، اور آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے ایسا لگتا ہوگا کہ وہ نشے میں ہوں گے۔ آپ سوچیں گے یہ نشے میں ہے، شراب پی لی ہے انہوں نے، یا تو کوئی آم کھا لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، انہوں نے شراب نہیں پی ہے، وہ نشہ نہیں ہے۔ وما هم بسکارى، وہ نشے میں نہیں ہے، نشے کی حالت میں نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے جسے دیکھ کر انسان پاگل ہو جائے گا، انسان ایسا لگے گا جیسے کہ نشے کی حالت میں، انسان اسے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ نشے کی حالت میں۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور قبر کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ قیامت کا منظر ایک مرتبہ سوچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا ما یبکیک یا عائشہ، تم کیوں رو رہی ہو عائشہ، تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ انہوں نے بتایا یا رسول اللہ مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن 3 وقت ایسے ہوں گے، 3 وقت لوگوں پر ایسا برپا ہوگا، 3 اعلان ایسا ہوگا کہ اس وقت کوئی انسان کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی شخص کسی کو نہیں پہچانے گا۔ پہلا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلا اعلان اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا
کہ اپنی نیکیوں کا وزن کراؤ، ہر شخص سے اپنی نیکیوں کا وزن کرائے۔ اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اس وقت جس کی نیکی کا پلڑا جھک گیا، یعنی جس پلڑے میں نیکی ہے وہ نیکی والا پلڑا جھک گیا اور بدی والا پلڑا کمزور پڑ گیا، تو سمجھ لیے اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور جس کی نیکی کا پلڑا کمزور پڑ گیا اور گناہ کا پلڑا مضبوط پڑ گیا، تو سمجھ لیجیے اس کے لیے خسارہ اور نقصان ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کا وزن بڑھے گا کیسے؟ کیونکہ 2-4 ہفتے سے میں یہی بتا رہا ہوں کہ قبر کے عذاب سے کیسے بچنا ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت کے منظر جو ہولناک منظر ہوگا، خطرناک منظر ہوگا، جو یہ سورج 15 کروڑ کلومیٹر کی اونچائی پر اس وقت چمک رہا ہے، گرمی کے موسم میں کوئی شخص 1 گھنٹہ بھی اس دھوپ میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سورج سوا نیزے پہ بالکل قریب ہوگی اور ہر شخص اپنے گناہ اس کا جتنا گناہ ہوگا، جیسا گناہ ہوگا اسی طرح وہ اس سورج کی تپش میں بالکل بلبلا رہا ہوگا، جل رہا ہوگا، اس کی گرمی میں بالکل تڑپ رہا ہوگا۔ وہ قیامت کا ایسا منظر ہوگا، اس وقت جب یہ اعلان کیا جائے گا کہ اپنی نیکیوں کا وزن کرایا جائے۔ اب اس نیکی کا وزن بڑھے گا کیسے، اس کا میں فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ ایک بات اگر 20 منٹ میں صرف بیان کر دیا جائے، لوگ سوچتے ہیں کہ کیا میں اس میں کیا سمجھوں، اس لیے میں ایک سوال بناتا ہوں پھر اس کو جواب بناتا ہوں، تاکہ جب سوال انسان کے ذہن میں آ گیا کہ ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے، قیامت کے دن جب نیکی بڑھانی ہوگی تو ہم کیسے بڑھائیں گے، اب اس کا جواب نہیں ڈھونڈنا ہے۔ وہ نیکی کیسے بڑھے گی؟ قرآن کریم 12ویں پارہ 2 صفحہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ نیکی کیسے بڑھے گی؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ اس سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نیکی کا وزن بڑھے گا کیسے۔ آج ہم نیکی بہت کرتے ہیں، نیکی بہت کرتے ہیں، واقعی چلتے پھرتے نیکی کرتے رہتے ہیں۔ ایک مسلمان اس کے اندر یہ تو ایک عادت رہتی ہے کہ جب وہ راستے میں کوئی اینٹ وغیرہ دیکھتا ہے تو اسے کنارے کر دیتا ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے حدیث شریف میں، یہ بھی ایک نیکی ہوئی۔ لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نیکی کر کے آؤ۔ اللہ قرآن کریم 8ویں پارہ کے 9ویں صفحہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا نا اسے میں 10 نیکی دوں گا، ایک نیکی کر کے آئے گا اسے تھوڑی دوں گا۔ وہ لے کر میرے پاس آئے، کہتے ہیں نا تبلیغی جماعت والے بارہا کہتے ہیں، یہ ہمارے دوست بارہا کہتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہم ایمان بچا کر لے کے جائیں گے تو ہمیں دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی۔ تو وہ غلط نہیں کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں کہ وہ جو ہم نیکی کرتے ہیں اسے ہمیں رائے کے دانے کے برابر بچا کر لے کے جانا ہے، کیونکہ نیکی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ 3 پارہ کا 3 صفحہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اب اے ایمان والو اپنے نیکیوں کو برباد مت کرو۔ کیسے؟ کسی پر ہم نے احسان کر دیا، یعنی کسی کو ہم نے مان لیجیے کوئی احسان کیا اور احسان کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان اسے بتا دیا اور کہہ دیا ارے میں نے تو اسے 20 روپیہ دیا تھا، میں نے اس وقت کام کرایا تھا، یہ ہم نے احسان جتلا کر بالمن، احسان جتلا کر اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو، والاذى، اور جسے ہم نے کبھی جس کی خدمت کی اور اس کو ہم ذلیل سمجھے اور اس سے اس کی غلامی کروانے لگے، نوکری کروانے لگے، جب چاہے اس سے چاہے جو کام کرانے لگے، یہ ہے اذى، یعنی اس کو تکلیف دے کر ہمیں نیکی کو برباد نہیں کرنا ہے، نیکی ہمیں لے کر جانا ہے۔ تو ہمیں بتانا ہے کہ نیکی کا وزن کیسے بڑھے گا۔ 12ویں پارہ کی 2 صفحہ میں بتاتا ہے جب کوئی شخص کوئی نیکی کرتا ہے یرید الحیات الدنیا وزینتها، اور اس سے وہ دنیا کی خوشنودی چاہتا ہے، یعنی دنیا والے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا والے دیکھے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے کوئی نیکی اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کہ میں یہ صدقہ کروں گا، میں اس لڑکی جو غریب لڑکی ہے اس کی شادی کراؤں گا، لوگ مجھے اچھا کہیں گے، وزینتها، اور اس کی زینت چاہتا ہے، یعنی وہ دنیا کے اندر ہی اپنی نیکیوں کا بدلہ چاہتا ہے۔ تو
اس کے لیے کیا ہے؟ نوفی الیہم، اللہ کہتا ہے ہم اس کو دنیا کے اندر پورا پورا دے دیں گے، اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اس کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اسے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہی لوگ قیامت کے دن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا ہم ایک نیکی بھی کریں، ہلکا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں، وہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ انما الاعمال بالنیات، اگر کوئی شخص استنجا خانے میں جاتا ہے اور بائیں پیر رکھتا ہے، پھر نکلتے وقت پہلے دائیں پیر رکھتا ہے، لیکن اس کی یہ عادت بنی ہے، وہ سنت کی نیت نہیں کرتا تو اسے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ حدیث بتا رہی ہے اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے، وہ آ کر مسجد میں نماز پڑھنے لگے، وہ غریبوں کی شادی کرے اور غریبوں کی مدد کرے، اسے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں، اس کی نیت نہیں ہے، وہ مانتا ہی نہیں مرنے کے بعد جزا قضا ہونے والا ہے، اس کی نیت خراب ہے، اور جس کی نیت صحیح نہیں ہوگی اس کا وزن، اس کی نیکی کا وزن گھٹ جائے گا۔ اور اللہ اس آیت سے کہنا چاہتا ہے اگر تم اپنی نیکیوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو جو بھی نیکی کرو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرو۔ آدمی کو ایک نیکی، ایک سنت کو مضبوطی سے تھام لینی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار ہوں گے، لیکن کچھ نیکیاں ہوں گی، بہت تھوڑی کوئی چھوٹی سی سنت ہوگی جو اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنایا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنایا، اسی کے ذریعے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ ایک سنت کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں کہ ہم داڑھی ہمیشہ رکھیں گے، یا ایک سنت کو ہم ہمیشہ پکڑ لیں کہ ہم ہمیشہ حضور کی سنت کے مطابق لباس پہنیں گے، ایک سنت ہم پکڑ لیں کہ ہمیں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنا بال رکھیں گے۔ آج جو لوگ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، جو ہیرو شاہ رخ خان ہو چاہے سلمان خان ہو، جتنے ہیرو وہ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، اگر ہم ان کے پاس جائیں گے وہ ہمیں پہچانیں گے بھی نہیں، اور ان کے طریقے کو ہم اپنا لیتے ہیں، وہ جو کپڑا پہنیں گے ہم اسے پہن لیتے ہیں، وہ جیسا بال رکھیں گے ہم اس جیسا بال رکھ لیں گے۔ ارے جو ذات مقدس جب عرش معلیٰ پہ گیا، جب کوئی شخص کسی بڑے آفس میں جاتا ہے وہ کسی کو پہچانتا نہیں ہے، وہ اپنا ہی کام کراتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پہ گئے، وہاں بھی اللہ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ حضور کو یہ کہنا، اگر حضور صرف اپنا خیال کرتے تو کیا کہتے؟ ٹھیک ہے السلام علیکم، یعنی آپ کا سلام مجھ پر ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین کے اندر ابو بکر کو شامل کیا ہوگا، عمر کو شامل کیا ہوگا، عثمان غنی کو شامل کیا ہوگا، علی مرتضیٰ کو شامل کیا ہوگا، صحابہ کرام کو شامل کیا ہوگا، لیکن علینا کے اندر ہم جیسے گناہ گار بندوں کو بھی اللہ نے شامل کیا کہ ہماری امت پر بھی اللہ تیری سلامتی ہو۔ جو شخص عرش معلیٰ پہ جا کر ہمیں نہیں بولتا، ہم اس کے طریقوں کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اس لیے صرف ایک سنت کو ہم اگر مضبوطی سے پکڑ لیں اللہ کی رضا کے لیے، میں قسم کھا سکتا ہوں کل قیامت کے دن ہماری نیکی کا وزن بڑھ جائے گا، کیونکہ صرف لا الہ الا اللہ کی اتنی قیمت ہوگی، صرف ایک پلڑے پہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پہ پوری کائنات کی جتنی جو کچھ بھی ہو سکے رکھ دیا جائے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا یہ جھک جائے گا، یعنی اس کا مرتبہ بڑا ہوگا۔ اس لیے جو بھی ہم نیکی کریں اللہ کے لیے کریں، یہ پہلی بات تھی، یہ پہلا اعلان تھا جو قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اپنی نیکیوں کا وزن کرایا جائے۔ دوسرا اعلان انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر صحیح عمل کرنے والا بنائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔